بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو بھی نیکی کی جائے، جو بھی عبادت کی جائے، جو بھی عمل کیا جائے، اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا شامل ہوگی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہوگا، تو وہ اللہ کے دربار میں نیکی، وہ عبادت، وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور اگر اس میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تو پھر وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، تو شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بھٹکانا، اس کو گمراہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا ہے، تو شیطان کے لیے اس کو بھٹکانا، اس کو راہ راست سے ہٹانا، اس کو اللہ کی عبادت سے ہٹانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، دنیا داری کا اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ چند لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت، قریب ہی ایک قوم ہے جو درخت کی پوجا کرتی ہے اور پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، اگر آپ ان کو روک سکیں تو ان کو روکیں اس کام سے، کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ عابد کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، انہوں نے ایک کلہاڑا اپنے کندھے پر رکھا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیے۔ اب راستے میں شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں ملا۔ وہ اس عابد سے کہنے لگا، حضرت آپ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس عابد نے کہا کہ کچھ لوگ درخت کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ حضرت آپ اپنی عبادت میں مشغول رہیں، آپ اپنی عبادت کو چھوڑ کر ایک فضول کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی عبادت کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، آپ اپنی عبادت میں مشغول رہیں۔ تو عابد نے کہا کہ نہیں، میں ضرور اس درخت کو کاٹوں گا جا کر۔ اس بوڑھے شیطان نے کہا کہ میں آپ کو وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ بات بڑی اور کشتی تک پہنچ گئی۔ عابد اور اس بوڑھے شیطان کے درمیان کشتی ہو گئی۔ عابد نے اس بوڑھے شیطان کو چت کر دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ وہ عابد اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے جب دیکھا کہ میں بے بس ہوں، تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے کہا، حضرت آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اور میری بات سنیں۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ حضرت یہ آپ پر فرض نہیں ہے، اس درخت کو کاٹنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ اگر اس درخت کو کاٹنا فرض ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا؟ وہ کسی بھی نبی سے کہہ کر جو اس درخت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کٹوا دیتے۔ تو نہیں کٹوایا تو پتہ ہے، معلوم ہوا کہ اس کا یہ کوئی کام فرض نہیں ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ آپ کریں، اپنی عبادت کریں اور اللہ اللہ کریں۔ عابد نے کہا کہ نہیں، میں ضرور جا کر اس کو کاٹوں گا، میں پختہ ارادہ کر کے آیا ہوں، اس درخت کو میں نے ضرور کاٹنا ہے۔ شیطان نے کہا، اس بوڑھے شیطان نے کہا کہ میں تو نہیں کاٹنے دوں گا۔ پھر کشتی ہو گئی۔ پھر عابد نے اس شیطان کو چت کر دیا، بوڑھے شیطان کو چت کیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا عابد۔ اب شیطان نے ایک اور چال چلی۔ شیطان نے کہا کہ اے عابد، تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، دنیا داری نہیں ہے، تیرے پاس دنیا نہیں ہے، تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، کوئی روٹی آ کر دے جاتا ہے، کوئی کھانا دے جاتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے، ورنہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا کر
کہ میں تجھے روزانہ 3 دینار دے دیا کروں گا، تو اس درخت کو نہ کاٹ، میں تجھے روزانہ 3 دینار دے دیا کروں گا، تو ان 3 دیناروں سے اپنی ضروریات کو بھی پورا کرنا اور غریبوں اور مسکینوں کی بھی مدد کرنا اور ان کے بھی کام آنا۔ اب درخت کاٹنے میں تو صرف درخت کاٹنے کا ہی ثواب تجھے ملے گا، جبکہ تجھے 3 دینار روزانہ جب ملا کریں گے اور وہ تو اپنی ضرورت کو بھی پورا کر لے گا اور پھر غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، ان کی بھی مدد کرے گا، ان کے ساتھ بھی تعاون کرے گا، تو یہ تجھے کتنا ثواب ملے گا؟ اس میں ثواب زیادہ ہے یا درخت کاٹنے میں ثواب زیادہ ہے؟ اب شیطان نے اس کو نیکی کے راستے سے جو ہے وہ پھنسایا اور عابد پھنس گیا، عابد مان گیا۔ عابد نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تیرا یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ عابد واپس چلا گیا، درخت کاٹے بغیر جو ہے اپنے عبادت خانے میں واپس چلا گیا۔ اب روزانہ شیطان جو ہے اس کے تکیے کے نیچے جو ہے 3 دینار رکھ دیتا تھا۔ اب وہ صبح اٹھ کر عابد اس کو ان 3 دیناروں کو اٹھاتا، اپنی ضرورت بھی پوری کرتا اور جو بچ جاتے اس سے غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا، ان کے ساتھ تعاون کرتا، ان کی مدد کرتا۔ اس طرح عابد بڑا خوش، اپنے آپ میں بڑا خوش تھا کہ میں نے بڑا نیکی کا جو یہ سودا کر لیا۔ کچھ دن تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ دینار آتے تھے اور وہ اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے دینار رکھنے بند کر دیے۔ اب جب 1-2 دن گزرے تو پھر اس عابد کو غصہ آیا۔ اس نے کہا آج تو میں ضرور جا کر جو ہے اس درخت کو کاٹوں گا جس کے لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اب جب عابد جو ہے وہ اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے نکلا تو راستے میں پھر وہ بوڑھا شیطان مل گیا۔ اس نے کہا عابد کہاں جا رہے ہو، کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج تو میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں کاٹنے دوں گا۔ اب پھر بات بڑی اور دونوں کے درمیان کشتی ہو گئی۔ اس دفعہ شیطان نے عابد کو چت کیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ عابد بڑا حیران ہوا۔ عابد نے اس شیطان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب پہلے 2 دفعہ کشتی ہوئی تو میں نے تمہیں چت کیا اور تیرے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گیا، اور اس دفعہ تو نے مجھے چت کر کے میرے سینے پر سوار ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا تھا تو اس وقت تیرا غصہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور وہ تیرا نکلنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس دفعہ جو تو نکلا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کی لالچ میں نکلا ہے۔ اس لیے پہلی مرتبہ تو مجھ پر غالب آ گیا تھا، اس وقت تو اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا، اور اس دفعہ میں تجھ پر غالب آ گیا کیونکہ تو جو ہے دیناروں کی لالچ کے لیے اس دفعہ نکلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلا ہے، تو اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو شیطان اس کو جو ہے گمراہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو بھٹکانا، اللہ کے راستے سے بھٹکانا، اللہ کے راستے سے ہٹانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا ہے۔ شیطان کے لیے اس کو بھٹکانا، اس کو راہ راست سے ہٹانا، عبادت سے ہٹانا اور گمراہ کرنا اس کے لیے جو ہے آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔